بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ ناچیز کو اس باوقار مجمع سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کئی خیال میرے ذہن میں آئے۔ کبھی جی میں آتا تھا کہ میں بچوں سے مخاطب ہوں گا، لیکن ایسے با اختیار لوگوں کا مجمع دیکھ کر پھر خیال آیا تو یہ تو بڑا منفرد مجمع ہے، ان سے کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ میں تو ہر عمل کو اس ضمن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبدی اصول بیان فرما دیا، وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ ذرا سا عمل بھی آپ کی ہمیشہ والی زندگی کو یا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ اور آپ تمام احباب صاحب علم ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں ہماری آمد اتفاقاً نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے۔ خالق ارض و سما نے ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت مختصر سے وقت کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور پروگرام کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جاری اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتے ہیں۔ آپ تمام احباب یقین جانیے، اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ منسلک ہیں کہ جن کا ہر عمل آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ میں راستے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یار وہ کون دیوانہ شخص ہے جس کو اجتماعیت کی فکر ہے، جو اجتماعیت کی سوچ لے کے چلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، انفرادیت کی کوئی بات اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو آپ کو گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ دن کا آغاز ہوا، چلو مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، ابھی دن ڈلا نہیں، چلو پھر مسجد میں جمع ہو جاؤ، کسی وجہ سے اگر نہیں مل سکے تو 8ویں دن پھر مسجد میں سارے جمع ہو جاؤ۔ اجتماعیت ہے، اور اسی میں قوت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسلام نے یہی سکھایا ہے، اور وہ شخص اگر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں تو بہت ساری باتیں دل چاہتا ہے کہ کر لوں۔ آپ جیسا مجمع کہاں سے ملے گا؟ یقین جانیے ایک ایک عمل دیکھیے جو اجتماعی سوچ رکھتا ہے۔ ایک حدیث آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، بڑا نام ہے ان کا، اعتکاف بیٹھے ہیں، اور بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ ایک پریشان شخص آگے پاس بیٹھا، کچھ کہا نہیں، حضرت نے خود ہی فرمایا مجھے پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا جی میں پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا فلاں بندے کا مجھ پر حق ہے، پر اللہ جانتا ہے کہ میں حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ فرمایا اچھا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں اسے جا کے، کچھ مہلت لے دوں؟ کہا جی جیسے آپ کی مرضی۔ آپ اٹھے اور مسجد سے نکلنے لگے۔ اسی شخص نے یاد دلوایا کہ حضور آپ کا تو اعتکاف ہے، مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھول گئے آپ؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں۔ قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری کہ میں نے اس مبارک قبر والے سے سنا تھا کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کی کسی مشکل کے لیے چلتا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اسی پر میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ وہ ایک شخص کے لیے جب مسلمان چلتا ہے تو اللہ 10 سال کا اعتکاف اس کی نظر کرتے ہیں۔ تو جو اجتماعی، جو معاشرے کی فلاح کے لیے، جو معاشرے کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، اس کے اجر و ثواب کا آپ حساب کر لیجیے۔ تو حضور والا صرف اپنی نیتوں کو درست سمت میں لانے کی ضرورت ہے۔
تو تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں میں یقین جانیے کہ جو میں نے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو، مجھے تو یہی پریشانی رہی کہ میرے منصف صاحبان کیا فیصلہ کر پائیں گے۔ وہ تو مشکل میں پڑ گئے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ ان تمام بچوں کے لیے بھی مبارکباد ہے، اور ان کے پیچھے ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کو تیاری کروائی، وہ اور بھی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ تو تھوڑی سی بات حضرت اقبال کی ہو جائے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو یہ بات بتاؤں، تو وہ عباد صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن سے علامہ اقبال کا جو ہے وہ تعلق وہ پیش کر دیا۔ تو عزیز بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت اقبال تو شاعر تو بہت بڑے، فلسفی تو بہت بڑے، مفکر تو بہت بڑے، لیکن ایک بات شاید ذہنوں سے اتر گئی کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین بھی تھے، سب سے بڑے ترجمان القرآن، سب سے بڑے مفسر قرآن۔ یہ ان کی شاعری، یہ شعری انداز میں قرآن پاک کی عملی تفسیر، یہی بات رانا صاحب کہہ رہے تھے۔ یقین جانیے، آپ دیکھیں ان کے اشعار کو دیکھیں، آپ وہ فلسفہ خودی اقبال کا آپ جانیے کہ وہ کہاں سے آ گیا۔ ہر فکر قرآن سے۔ ایک بڑے ہمارے محقق ہیں سید نذیر نیازی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت اقبال سے فرمایا کہ جناب والا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ نیتشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی فلاں سے لیا ہے۔ آپ خود ہی وضاحت فرما دیں کہ یہ جو آپ کا فلسفہ خودی ہے یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا، اس کا سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جائیے، میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے فلسفہ خودی کا سورس مجھے لکھوائیں گے۔ اگلے روز بڑے شوق سے پہنچے، کاغذ قلم لے کر، تو حضور کے سامنے پہ بیٹھے تو علامہ صاحب نے فرمایا ذرا قرآن پاک لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے فلسفے کا سورس لکھوانے لگے ہیں اور یہ قرآن پاک۔ خیر وہ لائے تو فرمایا سورہ حشر کھولو، اس کی 19ویں آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت سے میں نے لیا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے گا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے خود ان کو ان سے بیگانہ کر دیا، ان کی خودی سے اللہ نے ان کو بیگانہ کر دیا۔ یہاں سے میں نے اپنا فلسفہ خودی لیا کہ یہ سزا ملتی ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو خودی کو پہچانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ ہر چیز حضرت علامہ اقبال تمام اپنے کلام کو، یہی جیسے وضاحت فرمائی تھی رانا صاحب نے، بڑی شاندار وضاحت قرآن پاک سے، اور پھر وہ پیغام 14 پچھلے 400 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ امت سریہ پر جو جس کا مقام تھا وہ زمین پر کیسے پٹک دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر سوچا جائے۔ تو حضرت اقبال نے اس کا بھی ہمارے سامنے سارا جو ہے تحقیق کر کے سامنے پیش کر دیا کہ بھائی امت خوار کیوں ہوئی، اور اس کا سبب بتا دیا۔ کیا بتایا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن سے دوری ہی امت کے زوال کا سبب بنی۔ اور اب یہ امت دوبارہ کیسے ابھرے گی؟ دوبارہ ابھرنے کے لیے بھی قرآن میں ہو وہ تزن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب جب آپ قرآن سے منسلک ہو جاؤ گے، پھر ایک ہی بات رہ جائے گی، ایک ہی بات رہ جائے گی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہی بات ہو جائے گی۔ پھر آپ جب آپ قرآن پر آ جاؤ گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر سارے نقشے مٹ جائیں گے، کوئی آپ کے مقابل نہیں رہے گا، خوف باطل مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے
اگر تم مسلمان ہو تو میں رانا صاحب نے بڑا شاندار پیغام دیا تھا، میں بھی اسی کو دہرانا چاہوں گا۔ پھر آپ اگر قرآن کے ساتھ اگر آپ اقبال کے ساتھ منسلک ہو گئے، اقبال آپ کو قرآن تک لے جاتے ہیں کہ آپ نے قرآن سے ہی رہنمائی لینی ہے۔ تو ایک بات جس طرح رانا صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے جاتے ہیں، میں آپ احباب سے ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا کہ اگر آج تک ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو اپنی اس غفلت پر آج ہی توبہ کریں اور آج سے ہی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ شروع کریں۔ انشاءاللہ علوم کے نئے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ آخر میں باب العلم ریڈر کلبز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں۔ گو میں ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتا، لیکن یہاں کا ماحول ایسا شاندار ہے کہ یقین جانیے یہاں سے میں بہت امیدیں لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے کوئی نا امیدی نہیں، یہاں سے میں امیدوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست لے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ادارہ جس فکر کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس کے عہدے داران کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ضرور قوم کی رہنمائی میں اپنا مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔